بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 2 کی اردو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 8 کا نام ہے حقیقی خوشی۔ اور اس کے دوسرے حصے میں آج ہم 2 SLO پڑھیں گے۔ پہلا SLO یعنی حاصلات تعلم میں سے پہلا ہے سادہ عبارت نظم و نثر کو سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، اور دوسرا SLO ہے سن کر اپنے رد عمل کا زبانی اظہار کر سکیں۔ یعنی آج کے سبق میں ہم یہ 2 SLO پڑھیں گے اور انہی کے ذریعے سے ہم آگے چلیں گے۔ تو چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے کچھ سوالات کیا ہیں؟ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کی مدد کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہے خوشی۔ خوشی کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی پیسے دے دے، عید کے دن آپ کے والد والدہ یا خاندان کا کوئی بھی بڑا آپ کو عیدی دے دے، یہ ہے خوشی، لیکن یہ حقیقی خوشی نہیں ہے۔ آپ کی خوشی حقیقی خوشی میں تب تبدیل ہوگی جب آپ کسی غریب کی مدد کریں گے۔ عید کے دن جیسا کہ آپ کو عیدی ملتی ہے، ویسے ہی آپ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ ان غریب بچوں کا بھی خیال کریں جو ہماری طرح عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے۔ تو ہمارا آج کا سبق اسی بارے میں ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر ان غریبوں کا اور حقدار لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تو چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، کس کس موقع پر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کن کن موقع ایسے ہیں جن پر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگلا سوال، پاکستان میں کتنی قسم کے تہوار منائے جاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی عید جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، بڑی عید جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اسی طرح شب برات، جشن میلاد النبی وغیرہ وغیرہ۔ تہوار ہمیں کیا سبق دے کر جاتے ہیں؟ آیا صرف عید کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوشی منائیں، نئے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں اور بس؟ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم ہمارے پاس اچھے کپڑے آئیں، ہم اچھا کھانا کھائیں، ایسے ہی جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اگلا سوال، عید سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں عید کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، عید کا مطلب ہے وہ دن جو بار بار لوٹ کر آتا ہے، اور عید کا دن بھی چونکہ بار بار آتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں عید۔ مسلمان ایک سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ کون کون سی؟ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا بھی، 2 عیدیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی شاباش، اس کو ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے۔ مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ جب ہم روزے رکھتے ہیں، سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے اور تراویح ہوتی ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہے رمضان کا مہینہ، اور اسی رمضان کے مہینے کے بعد چھوٹی عید یعنی عید الفطر آتی ہے۔ ماہ شوال اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینے جو کہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں، اس میں شوال کون سا اسلامی مہینہ ہے جو کہ رمضان کے بعد آتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور پھر رمضان۔ رمضان کے بعد یکم شوال کو ہوتی ہے عید۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ شوال کون سا اسلامی مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں طاق راتوں سے کیا مراد ہے؟ مزے کا سوال، عیدی سے کیا مراد ہے؟ یہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کہ عیدی کسے کہتے ہیں، اور آپ خوشی سے وہ وصول بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کو عیدی نہ دے آپ اسے تھوڑا سا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے عیدی نہیں دی۔ فطرانے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا کہ چھوٹی عید کو کہتے ہیں عید الفطر، اور یہاں پر ہم نے کہا فطرانے سے کیا مراد ہے، تو آپ کو یہ دونوں الفاظ ایک جیسے معلوم ہوئے؟ فطرانہ اور عید الفطر، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے، عید الفطر مناتے ہوئے ہمیں کس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
عید الفطر کے کچھ خاص پکوانوں کے کھانوں کے نام بتائیں، جیسے کہ آپ کو میٹھی سوئیاں پسند ہیں، آپ کو میٹھا پسند ہے، آپ چاٹ کھاتے ہیں، آپ چپس کھاتے ہیں، آپ جوس پیتے ہیں اور رنگ برنگے اور قسم کے آپ کھانے کھاتے ہیں۔ آپ نے عید الفطر پر کون سے کپڑے پہنے تھے؟ آپ بتائیں گے کہ آپ نے عید کے دن بالکل نئے کپڑے پہنے تھے، نئے جوتے لیے تھے اور آپ کو اس سے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن حقیقی خوشی کب ہوگی؟ جب آپ کسی اور غریب کی بھی مدد کریں گے۔ اور آخری سوال، کیا آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے عید گاہ یا اپنی قریبی مسجد گئے تھے؟ ضرور، آپ اپنے والدین کے ساتھ یا گھر کے کسی بھی بڑے فرد کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ سوالات، اور یہ سوالات میں نے آپ سے کیوں پوچھے؟ تاکہ آپ کو آج کے سبق کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا آج کا سبق عید سے متعلق ہے، خوشی سے متعلق ہے، فطرانہ سے متعلق ہے اور دوسروں کی مدد کرنے سے متعلق ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھول لیجئے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30۔ حمزہ کی جیب بہت بھاری تھی، اس کے ابو نے اسے 500 روپے عیدی دی تھی۔ وہ خود کو بہت امیر محسوس کر رہا تھا۔ حمزہ نے عیدی میں سے کچھ پیسے خرچ کر دیے، یعنی اس نے اپنے عیدی میں سے، جو اس کے ابو نے اس کو 500 روپے دیے تھے، اس نے اس عیدی میں سے کچھ پیسے خرچ کر لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا خریدا؟ اس نے ٹافیاں، غبارے، آئس کریم اور ایک خوبصورت قلم خریدا۔ حمزہ نے یہ سب چیزیں اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیں، اور جب اپنے کوٹ کی جیب میں اس نے سب چیزیں رکھ لی تو اس کی جیب کیا ہو گئی؟ بھاری۔ اس میں ٹافیاں بھی ہیں، اس میں غبارے بھی ہیں، اس میں کھلونے بھی ہیں، اس میں قلم بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کی جیب بھاری ہو گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بہن ہادیہ نے دیکھا کہ حمزہ کی جیبیں تو بہت بھاری ہیں۔ ہادیہ نے اس سے پوچھا، یعنی اپنے بھائی حمزہ سے پوچھا کہ جیب میں کیا ہے؟ مگر وہ حمزہ ہی کیا جو کسی کو اپنی چیز دے دے، یعنی حمزہ کسی کو اپنی چیز نہیں دیتا تھا، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنی چیزیں دوسروں کو بھی دیں اور بانٹیں۔ حمزہ نے اسے ٹال دیا، یعنی اس کی بات کو ٹال دیا، لیکن ہادیہ بھی بار بار اصرار کرتی رہی۔ اصرار کہتے ہیں بار بار کسی بات کو کہنا۔ آخر حمزہ نے ٹافیوں کا ڈبہ کھولا اور ایک ٹافی ہادیہ کو دے دی۔ ہادیہ بولی، تم بہت کنجوس ہو۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جو خرچ کرنے میں کمزور ہوتا ہے، جو کسی کو اپنی چیز نہیں دیتا یا دیتا ہے تو بہت تھوڑی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کنجوس۔ اپنی کوئی بھی چیز بانٹنا نہیں چاہتے، بانٹنا تقسیم کرنا۔ ہوشیار رہنا حمزہ، تمہاری چیزیں گم ہو سکتی ہیں یا ہوا میں غائب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی حمزہ کی کہانی، جس کو اس کے والد نے، اس کے ابو نے 500 روپے عیدی دی، لیکن وہ اس نے ان چیزوں میں سے صرف ایک ٹافی اپنی بہن ہادیہ کو دی۔ آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے درست تلفظ کے ساتھ اپنے والدین کو سنانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ پہلا گھر کا کام آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر، سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ تلاش کر کے دائرہ لگائیں۔ آپ کے سامنے مختلف حروف تہجی کا ایک گراف دیا گیا ہے، جس میں بہت سے الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ اس میں عیدی، غبارے، ٹافی، جیب، فطرانہ اور تہوار، یہ الفاظ اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ اس میں تلاش کرنے ہیں ایسے، جیسے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک لفظ تلاش کیا عیدی، اور آپ نے یہ الفاظ تلاش کر کے ایسے ہی اس کی نشاندہی کر دینی ہے۔ اگلا گھر کا کام صفحہ نمبر 32، سوال نمبر 3، واحد کی جمع لکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو، جیسے قلم، جیسے استاد، جیسے لڑکا، لڑکی، کتاب، کاپی وغیرہ، جبکہ جمع کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں کو بتائے، جیسے لڑکیاں، لڑکے، اساتذہ، کتابیں، کاپیاں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ان واحد جو آپ کے سامنے لکھے ہیں، آپ نے ان واحد کی جمع تلاش کرنی ہے اور ان خانوں میں آپ نے لکھنی ہے۔ اور سوال نمبر 4،
दिए गए जुमलों में से फेल ढूंढ कर इसके नीचे लिखें। आपके सामने 5 जुमले दिए गए हैं, आपने इन 5 जुमलों को गौर से देखना है और इन 5 जुमलों को पढ़ने के बाद जैसा कि आपने पढ़ा कि जुमले में 3 चीज़ें होती हैं, फेल, फाइल और जी हाँ मफूल। फेल कहते हैं किसी काम को, जैसे पढ़ना, लिखना, पानी पीना, मस्जिद जाना ये काम है, ये होता है फेल। उसके बाद आता है फाइल, फाइल कहते हैं काम करने वाला, और एक होता है मफूल यानी जिस पर काम किया जाता है। तो आपने इन जुमलों को गौर से पढ़ना है और इसमें से फेल तलाश करना है। जैसे पहली मिसाल में अहमद ने एक खूबसूरत कलम खरीदा, इसमें अहमद खरीदने वाला है यानी फाइल है, और ख़रीदा क्या, खूबसूरत कलम, ये मफूल हो जाएगा, और ख़रीदा ये हो जाएगा फेल। इसी तरह आपने बाकी 5 जुमलों को, बल्कि बाकी 4 जुमलों को आपने गौर से पढ़ना है और इनमें फेल तलाश करके इसके नीचे आपने लिखना है। अब चलते हैं वर्क बुक की जानिब। वर्क बुक में सफ़ा नंबर 23, दरज़ैल इक्तिबास वालिदैन बच्चे को सुनाएं और सुनाने के बाद बच्चे का रद्द अमल या राय लें। तो ये घर का काम ऐसा है जिसमें वालिदैन का भी हिस्सा है। तो वालिदैन ने अपने वर्क बुक से ये हिस्सा बच्चे को सुनाना है और उसके बाद बच्चे से पूछना है कि ये कहानी या वाक़या या इक्तिबास आपको कैसा लगा, और इस इक्तिबास के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं और वालिदैन ने इन सवालात के जवाबात बच्चों से ज़बानी सुनने हैं, लिखवाने नहीं हैं बल्कि ज़बानी सुनने हैं। अगला घर का काम आपकी वर्क बुक से, वो है सफ़ा नंबर 25 पर, खाने में दिए गए अल्फाज के वाहिद से खाली जगह पुर करें। आपके सामने 5 जुमले दिए गए हैं जिनमें आपने खाली जगह पुर करनी है, और कौन से अल्फाज लिखने हैं, इन अल्फाज जो कि जमा के अल्फाज हैं इनकी वाहिद बनाकर आपने यहाँ पर लिखनी है। हर लफ्ज़ जो कि जमा का है आपने इनकी वाहिद बनाकर इन खाली जगह पर लिखना है और ये खाली जगह आपने पुर करनी है। और अगला घर का काम और आखिरी घर का काम, आपने ये बताना है कि आप खुशी के मौके पर दूसरों को अपनी खुशी में कैसे शामिल करेंगे। यानी कोई ऐसा खुशी का मौका कि जब आप खुश हों, आया आप अकेले ही खुश होंगे या आप किसी को अपनी उस खुशी में शामिल भी करेंगे। आपने 3 सादा और आसान से जुमले लिखने हैं अपने कॉपी पर। ये था हमारा आज का सबक और आज के घर का काम। और घर का काम अगर कोई सवाल आपको मुश्किल लगता है तो आप अपने वालिदैन से भी मदद ले सकते हैं, और घर का काम करके आपने अपने स्कूल भेजना है, इसलिए कि इसी बुनियाद पर आप अगली क्लासेस में भी जाएंगे। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।